نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نبا جاری و ساری ہے، اور اس میں ہم کافی ماشاءاللہ 20 سے زیادہ آیات جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ تو اسی سلسلے پہ بات ہو رہی تھی، تو جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، یہ بھی للطاغین کے لیے ہے، طاغین کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ بھی کس کے لیے ہے؟ انہی طاغین کے لیے ہے۔ الا حمیما وغساقا، یہ بھی انہی کے لیے ہے۔ جزاء وفاقا، یہ مرکب ناقص ہے، تو یہ بھی انہی کے لیے ہے کہ جو ان کو جزا دی جائے گی، وہ جزا میں کیا آئے گا؟ ایک تو عذاب آیا ہوا ہے، تو جزا میں یہ بھی آئے گا کہ حمیمن وغساقن، یہ جزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انگیج ہو گیا اس جملے کے ساتھ، تو یہ اس کا وہ سارے کا سارا جو سبجیکٹ ہے وہ طاغین کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ پھر نئی بات تو تقریباً ملتی جلتی ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، 30ویں پارے میں ایسا ہے کہ بعض اوقات آیتیں جڑتی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور بڑی مطلب بڑے کلیے اس میں آ جاتے ہیں، سب کچھ ہی آ رہا ہے مسلسل ہی، لیکن ان کا آپس میں پورا جوڑ بنتا ہے سبجیکٹ بنانے میں، موضوع کو سمجھنے میں، بات کو مکمل کرنے میں۔ تو اس لیے یہ بات یہاں تک کرنا، اس کو سمجھنا اس طریقے سے کہ ان ساری آیات جو ہم نے یہ کیا ہے، اس سارے کا تعلق بھی ان جہنم کارت میں سادہ کے اوپر جو ہے للطاغین، طاغین کے لیے ہے۔ تو یہ طاغین کے اوپر سارا چلا گیا، ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہوا ہے۔ آگے ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ اب میں لکھ رہا ہوں تو آپ نے لکھتے وقت نا یہ سارا ساتھ ساتھ بتاتے جانا دی یہ کیا ہے، جس کو نہیں ہے پتہ دوسرا بتائے، میں صرف آپ سے پوچھ کے لکھوں گا، ٹھیک ہو گیا، اتفاق ہو گیا ہمارا؟ اچھا چلو ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم، یہ ہو گیا ان، بولیں جی، یہ ان مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے۔ حرف تاکید بھی لکھ دوں یاد کے لیے۔ ہم کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا لکھنا چاہیے؟ اسم انہ لکھتے ہیں، تاکہ کچھ بندے کہتے ہیں جی مبتدا ہے، اگر آپ اس کو مبتدا کہتے ہیں تو آپ انہ کو ہٹا دیتے ہیں، ہے جملہ اسمیہ ہی، اور اس کے جزا مبتدا و خبر ہی جزا بنیں گے، لیکن آپ نے اس کو جب اسم ان کہہ دیا ہے تو وہ مبتدا ہی ہے، لیکن ہم نے اس کو لازمی اسم ان کہنا ہے۔ یہ اچھا، یہ ہم جو ہے وہ اس کا میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ نہ کہو۔ کانو، کانو، ہاں جی، یہ کیا ہے؟ جمع مذکر، ٹھیک ہے۔ واو ضمیر اسم کانا، ٹھیک ہے۔ واو ضمیر طور کیا آئے گی؟ اب اس کا ہم آئے گا، اس میں ہم کیا ہے جی؟ کانا کا اسم ہے، تو اسم کانا ہم، ٹھیک ہے، ہو گیا جی، یہ ہو گیا۔ اب انہم کانو لا، یہ لا کیا ہے؟ لا نافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یرجون، ماشاء اللہ میرا تو مسئلہ یہ حل ہو گیا، مجھے اب کیا ضرورت ہے؟ یرجون، اب یہ میں ایک ذرا نئی کہانی بنانے لگا ہوں۔
थोड़ा सा और डीप चले जाएं। अब आपको पता है फेल मुजारे है, कोई इसमें तोड़ फोड़ भी हुई है, तो एक कहानी और क्यों ना कर लें, जैसे वो पहले कर रखी थी, या लामते मुजारे है या लदा कर दी। ठीक है जी, नुक्ता भी डाल देता हूं। चलो अब देखें, इसमें वाव कौन सी है? वाव ज़मीर है। ठीक है, नून क्या है? नून इराबी है। ठीक हो गया। तो इसने साबित किया कि ये ला नाफिया है, ला नहीं है। ये हमेशा याद रखना। अगर तो गिर गया होता तो आंखें बंद करके आप क्या कहते? नहीं है। तो इसे ना गिरने से भी आपको ये कह सकते हैं कि ये ला नाफिया है। एक बात ये निकल आई बीच में से। अब आप देखें कि पीछे क्या बचा है, या भी हट गई, नून भी गया, वाव भी गई, तो आपके पास जनाब बच्चे हैं इन सारों में से रा और जीम। तो कोई भी वर्ड अरबी का दो पे तो मुश्तमिल नहीं है। ये एक पड़ताल निकाल के बाहर ले आया है कि हमेशा से हरफी होना चाहिए। अब तीसरा हर्फ कौन सा है, कैसे पता लगाएं? जो है ना, हाँ जी, वो भेज दिया, क्योंकि ये हमें जीव का जो दम्मा है ये बता रहा है कि इसके आगे पहुंचे हो वहां पे जो बात हुई है, कैसे बोला? ये बड़ी टेक्निकल बात है। इसने आपको निशानी दी है, ना भी इतना पहुंचे मसले तो बहुत ऊंची बात हो गई ना, बड़ा इल्म हो तो फिर बात है। चलो वो हो जाएगा। बहरहाल मैं जो कह रहा हूं कि आपने यहाँ पे डिक्शनरी की मदद ले लेनी ताकि आपका टाइम बचे और गलती ना हो। यहां जंप करके जाना सारे बच्चे नहीं कर सकेंगे, जो स्टूडेंट है, बच्चे ही हो ना बूढ़े बंदे तो नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि यहाँ पे आप डिक्शनरी की मदद लें और उसमें से आप देख लें। तो इसका फिर वो लगा लेंगे, ये तीन हर्फ है इसके। तो ये बाब कौन सा है इसका जी? बाब है इसका नून। तो इस पे आप नुआसरा यांसुर पे कहेंगे कि क्या बनेगा जी? राजा व यार मैं लाला देख रहा हूं कि यार जो ये ठीक है, ये आपके पास आ गया राजा व यार जो। अब वो जो बात हमने पहले की हुई है, अब इसकी पड़ताल करें। ठीक है कि भाई ये डाई आपको बगैर उस कुलिये के हमने पढ़ी हुई है कि ये अगर ऐसे हो, आवा की बात आ रही है जावा, तो ये अलिफ में बदल जाना है। ठीक है, तो ये फिर क्या बनेगा? अगर कुलिया आता है तो अब कुलिया भी बता दें, ये क्या कुलिया है? से पहले अगर पूरा बोला करें, जैसे कारी साहब बोले। ये जो है ना अधूरी बात, ये कल को याद नहीं रहती। कायदा नंबर सुनो तुम पहले, इस तरह जाना। एक ही किताब हमने ली हुई है, उसमें कायदा नंबर 8 है। हाँ जी जी। और या मुतहर्रिक को वाव और या अगर वाव या मुतहरक हो और इन दोनों का माकबल मफ्तूह हो, तो ये दोनों किसमें? अलिफ में बदल जाते हैं। तो यहां पे ये वाव है, ये मुतहरक है, माकबल इसका मफ्तूह है, तो ये इस कुलिये के तहत अलिफ में वाव बदली। ठीक हो गया जी, माशाअल्लाह। ये चीज जो है ना बड़ी जरूरी है जी जानना। ये हो गया। अब इस पे आ जाए, इस मजमून हो और उसका माकबल भी मजमून हो और उसके बाद कुछ ना हो तो उसकी हरकत हजफ कर देती है। ये हरकत जो है अदब होगी जी, तो ये साकन हो जाएगा। ये कुलिया आपने याद करना है। ये मैं सामने इसलिए ले आया हूं, हमें सरफी एतबार से देख लेना, बाद में देखना, अभी आगे चलते हैं। इसका ये सबक ऐसा नहीं है। सरफी एतबार से जो छानबीन है लफ्ज की पूरी, उसका जो तरतीब के साथ बना है वो पूरा आना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं बाकी रहना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ये ना हो कि दड़ा बाजे ठीक है जी बन गया। नो नो,
آپ سے بنا ہے کہ نہیں بنا یہ سوال ہے. آپ سے بنا ہے تو تبھی بنا, دوسرے کا بنایا وہ آپ نے لینا. آپ سے نہیں بنا 2 بار اور کریں بن جائے گا. ماشاءاللہ یہ اتنا ایکوریٹ کام کیا ہوا ہے علماء نے کہ تھوڑا سا میتھمیٹکس ہے نا, یہ حساب کے جو بندہ حساب میں کمزور ہے یا ویسے ہی تو وہ اس کو تھوڑی دشواری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو 1 بار 2 بار 3 بار اردو میں لکھا ہوا پڑھتے ہیں پھر ادھر آ کے کرتے ہیں, ابھی آ جائے گا جو پہلا میں نے وہ قاعدہ ہے نا اس میں نے وہ بنائی ہوئی ہے, وہ کاپی کیا ہوا ہے, تو اس کو لکھتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو پورا کلیئر ہو جائے گا. تو اس کو جناب وہاں پہ آپ نے لے کے جانا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل با فاعل ہے. ٹھیک ہے, اس میں فاعل کون سا ہے؟ واو ضمیر ہے. فاعل بطور کو بھی چھوڑ دو, ہم کہہ دیتے ہیں یہ اس کی بھی بات کلوز ہوگی. انہم کانوا لا یرجون حسابا. حسابا یہ فعالن کے وزن پہ مصدر ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں اگر سمپل آپ یہاں پہ یہ آپ اسم کانا کر چکے ہیں, یہ بڑی پرانی بات ہے. ادھر ہمارے پاس اسم انا آ چکا ہوا ہے اور انا کی جو خبر ہے وہ پینڈنگ ہے ابھی, تو ہم اس کو لے کے یہاں چھوڑ کے بیٹھے ہیں, یہ ابھی نہیں ہم نے ملا. آگے چلے تو کانا کا فیملی سے گردان سے کانو آ گیا, تو اسم کانا ہمیں یہ ہوم کی شکل میں مل گیا. اب اس کی بھی خبر, کانا کی خبر لانی تھی, ڈھونڈنا تھا, تو یہ کانا کی خبر کے لیے جب ہم آگے پڑھے تو ہمارے پاس یہ پورے کا پورا یہ بنے گا مفعول. ٹھیک ہے, فعل با فاعل مل کر یہ اور یہ مل کر کیا بنے, یہ بن گئے کانا کی جملہ فعلیہ بن کر یہ کانا کی خبر بنا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جی؟ کانا کا اسم یہ تھا اور یہ لا یرجون حسابا جو ہے جملہ فعلیہ بن کے کانا کی خبر بنا. اب کیا ہوا ہے کہ اس کی تو یہ دونوں آ گئی تھی کہ اس کا یہ جو ہے یہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر, تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا. یہاں جملہ فعلیہ یہ ہے لیکن یہ کانا کے اعتبار سے یہ خبر ہے, یہ جملہ اسمی آ جائے گا پیچھے نیچے بن کے, اس کو ملا کے یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کو یاد ہونا چاہیے. اب ہم نے دیکھا کہ یہ سبجیکٹ کلوز ہو گیا کانا کے اسم اور کانا کی خبر والا, لیکن یہ ابھی بھی باقی ہے انا کا اسم جو ہے. سمجھ آ رہی؟ پکی بات ہے. یہ جملہ فعلیہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, لا یرجون حسابا کانا کی خبر ہوگی اور یہ کانا کا اسم ہوگا, تو پھر اگر اس کو ملیں گے تو جملہ اسمیہ ہوگا. سوری جملہ فعلیہ ناقصہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ہاں جی بالکل فعل ناقص بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب کیا کرنا ہے کہ اب یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جو ہے کانو لا یرجون حسابا, یہ انا کی خبر ہوئی. یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا آپس میں لنکڈ ہے. اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. کلیئر ہوا جی؟ 99% آپ بلکہ 100% آپ لوگوں نے بنایا. لوگ یہ اپریشیٹ کر دو نہیں تو میں نے یہ پلان ہی کر رکھا تھا کہ یہ اب آپ ماشاءاللہ کر سکتے ہیں, سوائے جہاں پہ آئے گا نا کوئی آ جاتا ہے مبدل میں جو چیزیں ابھی حال ذوالحال کی بات آ جاتی ہے,
تو اس کی بھی سمجھ خود ساتھ ساتھ آ جائے گی. تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈیپ کریں گے تو سمجھ آتی جائے گی.